شک ہمارا رب بلند شان والا ہے. متخذ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں، ولا والدہ، اس کی اولاد نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. ہم جنوں کے اندر بھی ایک بیوقوفوں کا ٹولہ ہے جو بڑی بد انصافی کی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، جبکہ اللہ نے وہ بات کہی نہیں. اب جن اس کتاب کو سن کے حیران ہوئے، جبکہ میرے آپ سے ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے رسائی اور دیکھنے پرکھنے کے اعتبار سے جنوں کو قوت حاصل ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اس کتاب کا کرشمہ اور اس کی فضا اور اس کے نزول کے احوال وہ دیکھ چکے تھے. آپ جب عمرہ پہ جاتے ہیں وہاں آپ نے مسجد جن دیکھی ہوگی جس کے حوالہ سے معروف ہے کہ جنوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کی طرف لے کر کے گئے. آپ نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو اسلام اور دین کا پیغام پہنچایا. جن آپ کے گرد کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. اب جن جو پاور والا ہے، ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہنچنے والا ہے، عام ظاہر نظر آنے والے بابے سے زیادہ کرامتیں دکھا سکتا ہے. وہ قرآن مجید پہ ایمان رکھتا ہے تو ساتھ ہی اعلان کرتا ہے کہ یہ کتاب دعوت دیتی ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں. اب یہ سویڈن کے جو لوگ ہیں، فرانس کے جو لوگ ہیں، ڈنمارک کے جو لوگ ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، یہ اکثریت عیسائی کرسچن کمیونٹی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کفری عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالہ سے عجیب ہفوات بکتے ہیں. اب قرآن مجید پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان کیا جائے رب کی نہ بیوی نہ بچہ. بیوی بچے انسانوں کے ہوتے ہیں، رب خالق ہے، مخلوق نہیں. یہ ہے تقاضا، یہ ہے ایمان. یہ قرآن مجید، اس کی سیکیورٹی، اس کا پروٹوکول جب دیکھا جنہوں نے کہ آسمان کی چھتوں سے لے کے نبوت کے دروازے تک سیکیورٹی ہے، حصار ہے. یہ انا لا ندری اشر اریدا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا، جس طرح بہت بڑی سیکیورٹی ہو اور عدالت کے باہر گاڑیاں بھی پہنچا دی گئی ہوں تو ملک میں ایک سنسنی چھائی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ جاری ہونے والا ہے، جبکہ اس سنسنی کی کوئی حیثیت نہیں جو سنسنی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. جو سیکیورٹی، جو حساسیت کہ ہم اب جانے کی کوشش کرتے ہیں. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی آسمان کی طرف چڑھ کے سننے کی کوشش کرتا ہے، پہلے یہ تھا کہ جن آسمانوں سے کوئی نہ کوئی بات ہوا میں اڑتی لے لیتے، چرا لیتے، پھر دو چار باتیں گنڈ دیتے، کبھی فرشتوں کی بات سن لیتے، آ کر کے پھر نجومیوں، کاہنوں کو، راملوں کو، علم الاعداد، فلان نجوم رمل والے، ان کو یہ بتا دیتے، اور پھر وہ اس علم کی بنیاد پہ دو چار اپنی طرف سے گانٹھ کر کے پھر نجومی بننے کی کوشش کرتے. ہمارے اندر بھی بعض بندوں کو نجومی بننے کی بڑی کوشش ہوتی ہے. نجومی نہیں بنتے، بس جو علم اور تقوی اور عقل کی بنیاد پہ نظر آئے وہ کہہ دیتے. ہمارے حکمران بھی فلاں کاہن نے یہ کہہ دیا 2023 کیسا رہے گا، 2026 کیسا رہے گا، اور فیس بک پہ بعض ایپس ایسی ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے آپ اپنی تصویر ڈالیں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے ہیں. یہ ساری علم رمل، نجوم کی قسمیں، کہانت کی قسمیں، یہ ہاتھ چیک کرانے کی قسمیں، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ ماڑا موٹا قصور نہیں بلکہ یہ عین کفری ہے. حتیٰ کہ اگر من آتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس، کسی جناب علی اس طرح کی پیشین گوئی کرنے والے نجومی کے پاس آ کر کے اس کو ہاتھ چیک کراتا ہے اور ہاتھ چیک کروا کے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 40 دن اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا.
اب بعض نجومیوں کی قسمت پڑیاں نکلی ہوئی ہیں، جی فلان نجومی نے کہا تھا کہ فلان صاحب پہ فلان سال بھاری رہے گا، فلان نجومی نے کہا تھا، تیرے ستارے گردش کے کیا کہتے ہیں؟ تیرا ستارہ تھوڑا سا گردش میں ہے، ستارے گردش میں لگتے ہیں، یہ جتنے جملے ہم بولتے ہیں یہ جملے کفری ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ ہے قرآن پہ ایمان کا تقاضا۔ قرآن سنا، ایمان لے آئے اور کہنے لگے یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آنن فانن جنوں نے متفقہ اعلامیہ جاری کر دیا کہ ہم سب یہ اعلان کرتے ہیں ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں، ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، قرآن مجید کی حرمت کے تقاضوں کا پتہ ہے، یہ آیا کس لیے، یہ پڑھا کس لیے گیا، اتارا کس لیے گیا۔ تو اصل اس چیز سے خوف اور پریشانی ہے ان یورپ کے جو گماشتے ہیں ان کو۔ قرآن مجید کی تعلیم سے ان کو مسئلہ ہے کہ جب یہ توحید کی دعوت دیتا ہے تو یہ گورے کالے چھوٹے موٹے عربی اجمی غریب امیر سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کو ماننے والے ایک ہیں اور یہ قرآن مجید اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے یہ مذہبی اہم انگ کمیٹیوں والے کہتے ہیں کہ اس چیز پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس چیز پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر اکٹھے ہو سکتے ہو تو صرف اور صرف رب کے قرآن پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن پہ، اس کی تعلیم پہ، اس کے رشحات اور اس کے فرمودات پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آسمان سے یہ نجمن اترا کائنات کی تقدیر کو چمکانے، سنوارنے اور نکھارنے کے لیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، گرنے والے ستاروں کی میں رب قسم اٹھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بے شک البتہ یہ قسم ہے، لو تعلمون، کاش تم جان لو، عظیم، میں رب عظیم بہت بڑی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن ہے جو عزتوں والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ کتاب ہے جو موتیوں سیپوں کے اندر بند ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک لوگوں کے علاوہ کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ جو دل کا پلید اور خیال کا پلید ہوگا قرآن کی آیات اس سے حجاب کر لیں گی۔ دل کے اندر رتی بھر دنیا کا خیال آ جائے، ہم طالب علم ہیں اور مشاہدہ ہوتا ہے، خالص للہیت کے ساتھ اس میں جھانکیں تو غواصی کریں، موتی جوہر پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ دوسری طرف ہو جائے، آیاتیں بھی رخ پھیر لیتی ہیں، آیاتیں بھی منہ پھیر لیتی ہیں۔ اس سے مراد دل کا پاک شخص، خیال کا پاک شخص، جس انسان کے دل میں دنیا کی لذت ہے، شہوت بھرے خیال دماغ میں چھائے ہوئے ہیں، اسے قرآن مجید پڑھنے کی لذت کا سواد آ ہی نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی اس میں جھانک، تنہائی میں بیٹھ، اس کی فکر اور اس کی لذت اور اس میں کھو۔ اقبال نے کہا نا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے صبح گاہی، بے آہے سحر گاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان رات کے وقت اس قرآن پہ اٹھ کے غور نہیں کرتا، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو نہیں مناتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی، اور اس وقت کو سو کر کے گزار کے پھر دوپہر کو اٹھ کر کے قرآن کا صفحہ کھول کے وہ کہتا ہے میں غور کروں اور مجھے سواد آ جائے، اقبال کہتے ہیں اس کو سواد نہیں آتا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی،
پھر یہ بادشاہی کرنے کے اسرار یہ لوگوں پہ کھولتا ہے. اس قرآن سے تعلق بنا یہ قسم، یہ پڑھ سورہ واقعہ کی آیات، انہو لقسم لو تعلمون عظیم، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جان لو یہ قسم بڑی عظمت والی قسم ہے. کیا؟ انہو لقرآن کریم، بے شک البتہ یہ قرآن ہے جو بڑی ہی عزتوں والا ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کائنات کے رب کی طرف سے. مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہے، کسی عام شخص سے نہیں جس پہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم ان باتوں سے بے توجہی کر رہے ہو؟ مدہن، مدہنون، مدہنون، مدہنانی، مدہنون، دہن، مدہن، تم مدہن ہو، عدم توجہ کا شکار ہو، عدم دلچسپی کا شکار ہو. تمہاری دلچسپیوں کا، یہ تمہاری دلچسپی کا موضوع کون سا ہے؟ میں ایک مضمون کو پسند کرتا ہوں، مطالعہ پاکستان. اچھی بات ہے. آپ کی کس مضمون میں دلچسپی ہے؟ بائلو میں. اچھی بات ہے. آپ کس؟ میں میتھ کے مضمون میں دلچسپی رکھتا ہوں، میں فلاں میڈیا کے فلاں پروگرام میں دلچسپی رکھتا ہوں. تو دلچسپی رکھ، مسئلہ کوئی نہیں. دلچسپی نہ رکھ، مسئلہ کوئی. مسئلہ یہ کتاب ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کی باتوں کے بارے بھی تم نے کبھی دلچسپی کا کوئی اظہار کیا ہے کہ فلاں صورت میری دلچسپی کا مرکز ہے، قرآن مجید کا فلاں موضوع میری دلچسپی کا مرکز ہے؟ قرآن مجید میں ایک پچھلے دنوں یونیورسٹی میں جانا ہوا تو وہاں ایک طالبہ کا تھیسس دیکھا. وہ تھیسس کیا تھا؟ قرآن کا تصور رجولیت، رجول رجل سے ہے، رجال مرد کو کہتے ہیں. اس نے پورا تھیسس اس پہ لکھا تھا کہ قرآن اگر کسی کو مرد کہتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ ایک لفظ پہ تصور رجولیت. کیا حرک ریزی کی ہوگی؟ کیا یونیورسٹیوں کے اس نے باب اور لائبریریوں کے اس نے تاکچے کھنگالے ہوں گے؟ اس نے تاکچوں کو کھول کے کتنے ورق گردانی کی ہوگی کہ قرآن آدمی کا لفظ بھی بولتا ہے، انسان کا لفظ بھی بولتا ہے، لیکن جب رجل کہتا ہے تو رجل کسے کہتا ہے؟ انسان کی نظر میں رجال کون ہوتے ہیں؟ اس تصور پہ میں قرآن کے اندر عدتوں پہ بحث کروں، میں قرآن کے استعاروں پہ بحث کروں، میں قرآن کی تمثیلات پہ بحث کروں، میں علم البلاغت کی وادیوں میں جا کر کے قرآن کے استعاروں کو لا کر کے کائنات کی بلاغت کو نیچ کروں، قرآن کو اونچ کروں. اور کوئی تو تیری دلچسپی کا موضوع ہو. زندگی گزار دی تو نے، فلاں کالم نگار کا کالم پڑھتے بڑا لکھتا ہے، فلاں تحریر نگار کی تحریر پڑھتے، اب تو مطالعے کا ویسے ہی فقدان ہو گیا. تجھے دلچسپی ایکسپریس میں، جیو میں، مسئلہ ہے نہیں مسئلہ، یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، قابل ذکر نہیں، نہ پوچھا جائے گا. اگر تو نے کر لیا ہے نہ اس پہ تجھے کسی اعزاز سے نوازا جائے گا. تیری دلچسپی کا موضوع اور مضمون یہ کتاب اور قرآن تھی. آفامن، پڑھے میرے ساتھ، آفامن ھذا الحدیث تعجبون، کیا ان باتوں پہ تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، ہنستے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں، وانتم سامدون، سستیوں میں پڑے ہوئے ہو. اس کا ایک ایک باب، ایک ایک چیپٹر، ایک ایک آیت کب کھولنا ہے، کب کھنگالنا ہے کہ تمہیں اس سے پیار پڑے، تمہیں اس سے لطف پڑے. جس بندے نے آم کھایا ہی نہیں اسے کیا پتا آم کیا ہوتا ہے؟ بولا کیا جانے راگ کسے کہتے ہیں؟ اندھا کیا جانے خوبصورتی اور حسن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دانت نہیں وہ لذتوں سے کیسے شناور اور آشنا ہو سکتا ہے؟ جو بالغ نہیں اسے شادی کی رعنائیوں کا کیسے علم ہے؟ جس نے قرآن سے تعلق بنایا ہی نہیں، اس میں غواصی کی نہیں، اس میں غوطہ زنی کی نہیں، رات کی تنہائیوں شب پاشیوں میں جاگ کر کے مسلمان ہے، 35 سال سے مسلمان ہے، 40 سال سے مسلمان ہے. عظیم اختر نے پورا خطبہ اس منبر پہ آپ کی نظر کیا تھا. یہ قرآن کا پہلا جملہ ہے ذالکل. آئی کوئی بات یاد کہ نہیں بھائی؟ ذالکل یہ کیا ہے؟ بولیں. کیا کائنات میں کوئی کتاب ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہو اور کوئی اس سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہے پتہ نہیں؟ پوری روئے زمین میں کوئی ایک کتاب ہے
کہ بندہ بیٹھا لائبریری میں کتاب نکال لی پڑھ رہا ہے, اس سے پوچھو کیا پڑھ رہے ہو, وہ کہے پتہ نہیں. اور قرآن مجید بھی کتاب ہے, قرآن مجید بھی بولے. اور گزشتہ 30 سال سے 40 سال سے 60 سال سے میرے بزرگ پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہو پتہ نہیں. جبکہ یہ کائنات کی حقیقت کے خلاف ہے. کتاب کہتے اس کو ہیں جسے پڑھا جائے سمجھنے کے لیے کہ میں دیکھوں اس میں لکھا کیا ہے. انتم مدہنون, تم اس کے حوالہ سے بے توجہی عدم دلچسپی کا شکار ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہارا قرآن مجید کے حوالہ سے کردار یہی ہوگا کہ جہاں بھی اس کی بات آئے گی اس کا انکار کریں گے. تم نے قرآن کے ساتھ تعاون کا حصہ یہ ڈالا ہے کہ جب قرآن کی بات ہوگی انکم تکذبون, ہم قرآن کی بات میں کسی بھی طرح کا اپنا تعاون نہیں ڈالیں گے. قرآن مجید کی آواز کو پھیلانے میں کیا یہی ہمارا حصہ ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ کہیں کہ ساری زندگی گھر کے اندر جو گلی محلے کا شخص گزرنے والا وہ چائے بھی پیتا رہا, تعلق والے آتے رہے, دنیا جہاں کی باتیں, اور لوڈو کھیلتے وقت بھی اس زبان سے بے شمار جملے بولے جاتے رہے, لیکن یہ کتاب ہی ایسی تھی کہ اس کا کوئی حق نہیں تھا. اس کی کسی صورت کو ڈسکس کیا جاتا, اس کے مضامین کو ڈسکس کیا جاتا. ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی مکتب فکر کے محقق ہیں اور انہیں ان کے مکتب میں ایک احترام حاصل ہے. ان کی ایک کتاب پچھلے دنوں آئی, میرے خیال میں اگر میں بھول نہ جاؤں تو 11 جلدیں ہیں. کتنی؟ میں اگر بھول نہ جاؤں تو میرے خیال میں 11 یا 12. اور ان 12 جلدوں میں کیا ہے, ان 12 جلدوں میں کیا ہے, میں نے اس پہ پورا ایک مضمون بھی شیئر کیا تھا جب یہ آئی تھی. ان 12 جلدوں کے اندر قرآن مجید کے صرف موضوع لکھے ہیں کہ قرآن مجید ان موضوعات پہ بات کرتا ہے. موضوع کی تفصیل نہیں لکھی. میرے آج کے جمعے کا موضوع تھا قرآن مجید اور اس کی محبت کے تقاضے, صرف اتنا لکھا ہے. باقی یہ جو میں آگے بیان کر رہا ہوں 1 گھنٹے میں بیان کروں گا, یہ میرے موضوع کی کیا ہے, تفصیل ہے. اس کتاب کے اندر صرف یہ ہے کہ اس کتاب قرآن مجید کے اندر یہ عناوین ڈسکس ہوئے, یہ موضوعات ڈسکس ہوئے, یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس حوالہ سے اگر کسی کو چیز چاہیے تو موجود ہے اور یہاں پائی جاتی ہے. اس حوالہ سے اگر کسی کو کچھ چیز چاہیے تو موجود ہے اور یہاں وہ پائی جاتی. ہزاروں مضامین جو انسان کو اب تک پیش آئے اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی پیش نہیں آئے, یہ ان کو بھی ذکر کرتی, اور کچھ مرنے کے بعد پیش آئیں گے یہ ان کو بھی بتاتی. اور اس کے بارے تم عدم توجہی کا شکار ہو, اس کے بارے تم عدم دلچسپی کا شکار ہو. نہ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہو, نہ اس کی تلاوت کرتے ہو, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. دیوبندی بریلوی سنی کے جھگڑے میں پڑے, چل تو بریلوی صحیح, قرآن تو ہے نا تیرا, تو دیوبندی صحیح. میرے یہ ساتھی بیٹھے, ٹھیک ہے دیوبندی ٹھیک ہے, میرا دیوبندی بھائی کتنا پڑھتا ہے اس کو, ازہری صاحب کی تفسیر پڑھ لیں, بریلوی مکتب فکر کے لوگ, فہم آئے گا قرآن کا. کرم شاہ رحمہ اللہ کی پڑھیں, مولانا مودودی رحمہ اللہ کا پڑھ لیں, تفسیر القرآن تفہیم القرآن, دیوبند مکتب کے لوگ پڑھیں. اہل حدیث سمجھنا چاہتا ہے مسئلہ وہ سب کو دیکھے. عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن کو دیکھ لے. کسی خاص صورت پہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے, شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کی دیکھے, سورہ صاد کی تفسیر دیکھ لے, سورہ قاف کی تفسیر دیکھ لے, سورہ یاسین کی تفسیر